دنیا فتنہ و فساد کا ایک گڑھ بن چکی ہے، تمام وہ ادارے جو انسانی فلاح اور انسانی معاشرے کی تنظیم کے لیے کھڑے کیے گئے تھے ناکام ہو رہے ہیں۔ ایسے میں امامت اب کیوں ضروری ہے اور امامت کے پاس دنیا کے ان مسائل کا کیا حل ہے، اور آج کی نسلیں امامت سے اپنا رابطہ کس طرح استوار کریں، ان موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے آج جو نہ ہی صرف ملت جعفریہ کا سرمایہ ہیں بلکہ قائد اتحاد بین المسلمین ہے۔ آپ نے 200 اسکول اور 14 فلاحی تنظیموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ میں دعوت دوں گا جناب علامہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے علم کے نور سے ہمیں جملہ موضوع پہ منور کریں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اگر صاحب سے پہلے آصف مغل صاحب نعت اشعار کو پڑھیں گے کانڈی آصف مغل صاحب کو اگر مائک دے دیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک دفعہ اور مل کر بآواز بلند صلوات۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، اور یہ عالم محمد ہیں کہ پوشاک پہ جن کی، یہ عالم محمد ہیں کہ پوشاک پہ جن کی، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، جیسا
ایسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں، پیاسا نہیں ملتا. بھوکے تو بہت ملتے ہیں، پیاسا نہیں ملتا. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خشنودی امام زمان، بلند سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. سب سے پہلے تو میں طالب علموں، اساتذہ اور انتظامیہ کے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور پاک دل اور سچے اور مستقبل کے معمار اور آئندہ کے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، اور نظم اور نسق اور انصرام اور انتظام ملک کا سنبھالیں گے، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، توفیق حاصل ہوئی. آپ سب کے چہروں کی اور آپ سب کے دل کی پاکی اور جو پاکیزگی ہے، وہی ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے. کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی یونیورسٹی، حتیٰ کوئی مدرسہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں پڑھنے والے جوان نہ ہوں. جوان ریڑھ کی ہڈی ہے، جوان مستقبل ہے، جوان امید ہے، اور جوان ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ترقیاں نصیب ہوتی ہیں. قرآن میں بھی اللہ نے جوان کو بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ میں کہوں کہ اللہ کے نظام میں سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ جوان ہے. بوڑھوں سے تو اللہ بات ہی نہیں کرتا، بچوں سے بھی اللہ بات نہیں کرتا، اللہ بات ہی جوانوں سے کرتا ہے. شریعت مخاطب ہی جوانوں سے ہوتی ہے. وہ بڑھاپے میں آہستہ آہستہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، نماز تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھ لو. آہستہ آہستہ معافیاں مل رہی ہوتی ہیں بڑھاپے میں.
اور بچپنے میں بھی اللہ بات نہیں کرتا. اللہ بات کرتا ہے تو وہ جوانوں سے بات کرتا ہے، اور اللہ کا جو مخاطب ہے وہ جوان ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے، اور جب انتہائی بھاگ دوڑ کی کیفیت میں کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں جانا ہے، اس کیفیت میں جب یہ دعوت مجھ سے جو جاننے والے ہیں ہمیں وہ جانتے ہیں، شاید 2-3 سال تک بھی بعض دوستوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، مگر جب آپ کا پیغام ملا تو میں نے اسے ایسے سمجھا جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اور اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے ملنے جا رہا ہوں. تو وہ فوراً ہی قبول کیا کہ جتنی بھی اپنے وقت پریشانی ہو اس کو اٹھا لیں گے، لیکن جائیں گے جوانوں سے بات کرنے. گفتگو کا عنوان جو مجھے بتایا گیا ہے، اور یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے، میں اسی پر تاخیر سے بھی ہم آئے ہیں، اس لیے بہت زیادہ بات نہیں کروں گا. زیادہ دورانیہ میں چاہوں گا کہ آپ سے سوال سنوں، اور مجھے جواب جو آئے گا وہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کو، کسی اور سسٹم کو، کسی اور قانون کو اور قاعدے کو، اسلام کے علاوہ کسی اور قانون کو بعنوان دین تسلیم کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے قبول نہیں کروں گا. میں اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے. میں اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کو انتخاب کرنے والے سے قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص کہ جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کو، کسی اور قانون کو پسند کرے گا، وہ یہاں تو ممکن ہے چند دن کا فائدہ اٹھا لے، لیکن آخرت میں بہرحال وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. دیکھیے، ہم کیوں اسلام کو آج کے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں مان سکتے، یا یوں کہوں کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، اور آج کا جدید دور کیا 1400 سال پہلے آئے ہوئے ایک نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے، مطابقت رکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے اس کے ساتھ، جدید دور کے ساتھ پرانا نظام چل سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اسلام کا مخاطب اور اسلام کا جس سے وہ بات کرتا ہے وہ کون ہے. اسلام جن سے بات کرتا ہے یا جس موضوع پر بات کرتا ہے وہ موضوع اور ہے، اور جو جدت کا عنوان چیزیں پا چکی ہیں وہ چیزیں اور ہیں. مثلا اب سے 1000 سال پہلے اگر اس تعلیمی ادارے میں آتے تو شاید سبھی نیچے بیٹھے ہوتے، یہ کرسیاں نہیں ہوتی، یہ مائک شاید نہ ہوتا، یہ روشنیاں شاید نہ ہوتی، یہ ریکارڈ کرنے والے آلے شاید نہ ہوتے. 10,000 سال پہلے، 600 سال پہلے کا جو لباس تھا ہمارا وہ کچھ اور تھا. گاڑیاں ہماری جانوروں کی شکلوں میں تھیں، یعنی ہم سواریاں ہماری جانور تھے. ہمارے جو مکانات تھے، ہماری جو رہائشیں تھیں، وہ آج کی مرفع اور مجلل اور سجی ہوئی رہائشیں نہیں تھیں، بڑی سادہ زندگی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جو چیز جدید کے عنوان میں آ رہی ہے کہ جدید ہو گیا ماحول، جدت آ گئی ہے، وہ چیز کیا ہے جو جدید ہو گئی ہے؟ کیا اسلام جس سے ہم آہنگی نہیں کر سکتا بقول شخص سے، کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال ہے تو ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جدید کیا چیز آئی ہے؟ کیا 1000 سال پہلے والے انسان کے 2 کان تھے اور آج والے کے 4 ہو گئے ہیں، ترقی ہو گئی ہے؟ کیا مثلاً 600 سال پہلے والا انسان جو تھا اس کا سوچنے کا انداز کچھ اور تھا اور آج کے انسان کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے؟ ہاں، تبدیلی اور جدت جو آئی ہے وہ لباس میں آئی ہے، کھانوں میں آئی ہے، مکانات میں آئی ہے اور سواریوں میں آئی ہے، اور اسلام ان سے متعلق بات ہی نہیں کرتا. اسلام کا تو کوئی لباس ہی نہیں ہے. یعنی جو میں اس وقت پہنے ہوئے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یہ اسلام کا لباس نہیں ہے، یا جو آپ پہنے بیٹھے ہیں وہ اسلام کا مخالف لباس نہیں ہے. اسلام لباس سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، اور لباس تبدیل ہوا ہے. آپ 200 سال پرانا لباس دیکھ لیجئے، یکسر بدلا ہوا ہے، بالکل تبدیل ہے. آپ کے پردادا اور پردادا کے دادا جو کپڑے پہنتے تھے وہ آج آپ نہیں پہنتے. گاڑیاں تبدیل ہو گئی ہیں، کھانے تبدیل ہو گئے ہیں. وہ جو کھانے ہماری دادی بناتی تھی آج کی بیٹیوں کو، بچیوں کو نہیں بنانا آتا.
کھانے تبدیل ہو گئے، نئے نئے ڈشیں آ گئی ہیں، نئے نئے کھانوں کے ذائقے سامنے آ گئے ہیں۔ چیزیں جو تبدیل ہو رہی ہیں وہ لباس تبدیل ہو رہا ہے، وہ مکانات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ گاڑیاں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ کھانے تبدیل ہو رہے ہیں، انسان تبدیل نہیں ہو رہا۔ مثلا کیا 1000 سال پہلے والا انسان ظلم کو پسند کرتا تھا اور آج ناپسند کرتا ہے؟ کیا 1000 سال پہلے والا انسان ظلم کے خلاف تھا اور آج کا انسان ظلم کے حق میں؟ کیا سچ اور جھوٹ کا مطلب تبدیل ہو گیا؟ کیا غیبت اور کھراپن تبدیل ہو گیا؟ کیا عدل اور انصاف کا مفہوم تبدیل ہو گیا؟ کیا ظلم اور زیادتی کا اور انصاف اور کسی کی مدد کرنے کا عنوان تبدیل ہو گیا؟ جو چیزیں انسان سے جڑی ہوئی ہیں ان کا کوئی تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق مکانات سے نہیں ہے۔ مثلا اسلام، میں نے ایک جملہ کہا، اسلام کا کوئی لباس ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ تم پینٹ شرٹ نہیں پہنو اور ٹی شرٹ نہیں پہنو، اور مثلا تم یہ والے کپڑے نہ پہنو اور وہ والے کپڑے نہ پہنو۔ اسلام کہتا ہے حیا بچاؤ، شرم بچاؤ، معاشرے کو بے حیائی سے بچاؤ، معاشرے میں فساد نہ پھیلے تمہارے کپڑوں کے ذریعے یا تمہارے کپڑے نہ پہننے کے ذریعے، تم معاشرے کو سکون پہنچاؤ۔ تم ایک شہری حیوان بنا کر بھیجے گئے ہو، تم جنگلی حیوان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ انسان کی تعریف میں بھی کہا گیا ہے کہ الانسان ہوا حیوان الناطق، انسان سمجھدار جانور ہے جو سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے۔ تو تم شہری حیوان بنا کر بھیجے گئے ہو، تو شہر میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے، تمہارے برابر میں ایک اور رہتا ہے، تمہارے برابر میں کوئی بیٹھا ہے، تمہارے آگے کوئی چل رہا ہے، پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو اس کا حق تمہاری گردن پر ہے اور ہاں تمہارا حق اس کی گردن پر ہے۔ اس لیے کپڑے وہ پہنو کہ جس سے تم کسی کو نقصان نہ پہنچا سکو یا کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کھانے کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، جو تمہاری مرضی آئے، مگر یاد رہے کہ کسی کا حق چھین کر، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے تم نے کھانا تیار نہ کیا ہو۔ تم بڑی گاڑی میں بیٹھو، مہنگی گاڑی میں بیٹھو، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، تو بڑی گاڑی میں بیٹھو، اچھی سواریوں میں بیٹھو، مگر یاد رہے جو پیدل چل رہا ہے وہ ذلیل نہیں ہے، جو سائیکل پہ چل رہا ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کے بھی احساسات اور اس کے بھی جذبات ہیں۔ اسی طرح مہنگے مکان میں اگر تم رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن جھونپڑی میں رہنے والے کو ذلیل نہیں سمجھو۔ بہت اچھا ہے، تم اچھے مکان میں تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم نے محنت کی ہے۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم اپنی محنت کو مانتے ہو کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں نے محنت سے کیا ہے، تو تم نے محنت کی ہے، تمہیں چیز مل گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے محنت نہیں کی یا جس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے وہ ذلیل ہے یا وہ حقیر ہے۔ تو جتنی بھی جدید چیزیں ہیں جن کو ہم یہ کہہ کر اس چیز سے جوڑ دیتے ہیں کہ کیونکہ چیزیں جدید ہیں اور اسلام 1400 سال اور مثلا 1500 سال اور 1000 سال پرانا ایک نظام ہے، وہ پرانا نظام ہے اور جدید چیزیں آ چکی ہیں، تو ہماری غلط فہمی یہاں سے ہے کہ جو چیزیں جدید ہوئی ہیں ان کا کوئی تعلق انسان بے عنوان انسان نہیں ہے، یعنی ان کا تعلق انسان سے نہیں ہے، انسان کی خوشیوں سے ہے، انسان کی لذتوں سے ہے، انسان کے مرفع اور مجلل اور آرائشوں اور آسائشوں سے ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کسی کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا، جس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن کے پاس یہ جدید چیزیں نہیں ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام جب بات کرتا ہے تو وہ انسان سے متعلق بات کرتا ہے۔ آپ کی اس یونیورسٹی میں بھی لائبریری موجود ہے، اس میں مختلف عناوین کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ قرآن بھی کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، یہ تم پر کتاب نازل کی گئی ہے، ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا ہے، یہ بھی کتاب ہے۔ تو جب ہر کتاب کا ایک عنوان ہے تو قرآن بھی کتاب ہے، تو قرآن کا بھی کوئی عنوان ہے۔ قرآن کا عنوان انسان ہے، انسان کے کپڑے نہیں ہیں، انسان کا گھر بنگلہ گاڑی نہیں ہے، انسان کے کھانے نہیں ہیں، خود انسان قرآن کا عنوان ہے۔ انسان کی انسانیت کو کسی طرح بڑھایا جائے، انسان کے اندر کسی طرح بہتری لے کر آئی جائے، کسی طرح اس میں احساس اور جذبات کو پروان چڑھایا جائے اور دوسروں کے جذبات اور احساسات کو وہ محسوس کر سکے اور ان کو وہ سنبھال سکے، یہ اس کو ایک جذبہ دیا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے 4 اسلام کے مضبوط ترین، یہ تو 4 میں نے وقت کی تنگی کی وجہ سے 4 اصول بیان کرنے جا رہا ہوں، ورنہ 400 اصول بیان کیے جا سکتے ہیں اسی طرح کے۔ میں آپ کے سامنے 4 اسلام کے
بنیادی اساسی روشن واضح اصول بیان کرتا ہوں. کسی میں دم ہے، کسی میں جرت ہے تو وہ یہ بولے، یہ سوچے کہ کیونکہ جدید دور آ گیا اور یہ اسلام کے اصول پرانے ہو گئے لہٰذا میں نے چھوڑ دیتے ہیں. یہ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ اصول جو اسلام نے مثلاً 1400 سال پہلے دیے تھے آج بھی ہم پر وہ حاکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانی مسائل ہیں. مثلاً پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ لا دین لمن عقل لہ. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. دین عقل کے ساتھ جڑا رہے گا. عقل کے بغیر دین میں نہیں منوانا چاہتا. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. یعنی دین اور عقل دونوں ایک چیز ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے آپ اصول کافی جو ائمہ اہل بیت کی احادیث کا مجموعہ ہے اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں باب بنے ہوئے، چیپٹر بنے ہوئے. اس کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، اس کا سب سے پہلا جو باب ہے وہ عقل اور جہل کے عنوان پر ہے. علم اور جہل کے عنوان پہ نہیں. علم کی ضد جہل نہیں ہے، جہل کی ضد علم نہیں ہے، بلکہ جہالت کی ضد عقل ہے اور عقل کی ضد جہالت ہے. اصلی چیز عقل کا استعمال ہے. سب سے پہلی بات قرآن بھی، سب سے پہلی بات رسول اللہ بھی، سب سے پہلی بات ائمہ اہل بیت بھی، صحابہ کرام بھی سب سے پہلی بات کرتے ہیں تو وہ عقل کی پرورش کی بات کرتے ہیں. عقل کو کسی طرح پروان چڑھایا جائے. یہ ایک ایسا مسلم اصول ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج جدید دور ہو گیا ہم اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام عقل سے متعلق بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے پہلی بات عقل کی ہونی چاہیے، عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. مثلاً حدیث میں آیا کہ اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ عقل بنائی ہے. یا عقل سے متعلق جتنی احادیث ہیں قرآن مجید کے اندر، جتنی افلا یتدبرون افلا تعقلون، بار بار قرآن کہتا ہے تم سوچتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو. بار بار قدم قدم پر آیات میں قرآن میں اللہ عقل کو جھنجھوڑتا ہے. عقل کا استعمال کرو، عقل سے کام لو. یہ ایک ایسا اصول ہے اسلام کا کہ جسے ہم یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ پرانی بات ہے، جدید دور آ گیا، عقل کو چھوڑ دو. نہیں ہو سکتا ایسا. مثلاً کہا جاتا ہے کہ العقل ما، اب عقل کی تعریف کی گئی ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن و اکتسب بہ الجنان. عقل کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور راحتوں کو حاصل کیا جاتا ہے. جنت یعنی راحت. ما اکتسب بہ الجنان، جس کے ذریعے جنتوں کو حاصل کیا جاتا ہے. تو جنت سے مراد یہاں راحتیں ہیں، آسائشیں ہیں. ہم آج آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں، مثلاً جس دن چھٹی ہوتی ہے کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو. میں ایک بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کسی کو برا لگ جائے. تو کیوں؟ اس لیے آپ مثلا ایک تکلیف میں بیٹھے ہیں، مگر یہ جو تکلیف ہے یعنی اس وقت بھی اپنا گھر چھوڑ کر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کوئی تفریح چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کل ہمارا اچھا ہو جائے، آئندہ ہمارا اچھا ہو جائے، مستقبل ہمارا اچھا ہو جائے. آج ہم محنت کر لیں، کل ہمارے لیے آسائشیں ہوں گی. تو کل کی بہتری کو جنت کہا جاتا ہے. یہ جو جنت کا تصور اللہ نے دیا ہے اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ تم کل کی بہتری کی طرف سوچو، ایک اچھے منظر کی طرف سوچو. عقل کا کیا کام ہے؟ حدیث سے آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادتیں کی جائیں گی اور جنت یعنی آسائشوں اور راحتوں کو حاصل کیا جائے گا. مثلاً اب معاف کیجئے، پہلا عنوان تو یہ ہو گیا کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، مگر کیونکہ انسان نہیں بدلتا، کپڑے بدلتے ہیں، کھانے بدلتے ہیں، گاڑیاں بدلتی ہیں، بنگلے بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا. انسان 1000 سال پہلے والا بھی ایسے ہی تھا. اسے بھی جھوٹ برا لگتا تھا اور سچ اچھا لگتا تھا. آج کے انسان کو بھی جھوٹ برا لگتا ہے، سچ اچھا لگتا ہے. وہ اور بات ہے کہ وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹ کو پسند کرنے لگے اور سچ کو برا جاننے لگے. لیکن اگر آپ عمومی رائے لیں گے اور اس کے اندر سے بھی پوچھیں گے اسی انسان سے کہ جھوٹ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور سچ کو برا سمجھ رہا ہے، وہ کہے گا نہیں، جھوٹ تو ویسے برا ہے مگر مجھے اس وقت میرے مفاد میں ہے، اس لیے میں اس کو پسند کر رہا ہوں. تو عقل کا جو استعمال ہے وہ انسان سے جڑا ہوا ہے اور وہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے. دوسرا اصول اسلام کا وہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دینا چاہتا.
یہ ایسا فارمولہ ہے، یہ ایک ایسا دستور ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جسے ہم یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ کیونکہ دور بدل گیا، جدید آ گیا، ہم اس اصول سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اتنا سجا ہوا یہ اصول ہے کہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، جتنے اس کی توان ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اتنے ہی اس سے کام لیا جائے گا۔ دوسرا اصول، تیسرا اصول، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اسلام، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں میں، بعض آیتیں سنا رہا ہوں، بات حدیثیں، اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، عربی بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ کو، آج بہت آسان ہے، آپ آئندہ ہم سے حوالے نہیں مانگا کریں، ہم سے عربی مانگا کریں۔ عربی جب آپ کو مل جائے تو آپ سرچنگ پہ ڈال دیں گوگل پہ، آپ کو سارے حوالے نکل آئیں گے، ساری حدیثوں کے، ساری آیتوں کے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ کسی سے نقصان قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک ایسا اصول ہے کہ جو دیا وہ 1000 سال پہلے گیا ہے، مگر آج بھی ہمارے لیے ہماری ضرورت ہے۔ ہم نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، اسلام کہتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گا میں تمہیں، اور نہ ہی کسی سے نقصان قبول کرو، یہ بھی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ کوئی تم پر اتنا مسلط ہو جائے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ یہ ایک اصول ہے۔ کسی میں جرأت ہے تو کہہ دیں کہ صاحب دین پرانا ہو گیا اور جدید دور آ گیا، ہم اس دین سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ چوتھا اصول، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جب ٹکرانے لگے تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر اس فارمولے کو ہم گہرائی میں جا کر سوچیں تو اتنے زیادہ مسائل کا حل ہے اس ایک فارمولے میں، اتنی زیادہ مشکلات، پریشانیاں، الجھنوں کا حل ہے اس ایک فارمولے میں۔ مثلاً آپ انہیں راضی کرتے ہیں تو وہ ناراض، انہیں راضی کرتے ہیں تو تیسرا ناراض، ابھی 2 سے نہیں نمٹے تھے کہ چوتھا ناراض، صبح سے شام تک راضی کرنے اور ناراض کرنے کی کیفیت میں گزرتا رہے گا۔ تو اللہ نے قانون دے دیا کہ تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی طاعت نہیں ہے، اطاعت اور فرما برداری کسی مخلوق کی نہیں ہے، فی معصیت الخالق، کہ جب اس اطاعت میں خالق کی معصیت ہو رہی ہو، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ قاعدہ یہ ہوا کہ صرف اسے راضی کرو، صرف اللہ کو راضی کرو، باقی پھر اس کا کام ہے۔ اچھا، ان فارمولوں پر جن لوگوں نے عمل کیا، جن لوگوں نے پریکٹس کی، ان میں صحابہ کرام کے بڑے محترم نام ہیں، اہل بیت اطہار کے بڑے محترم نام ہیں، اور انہوں نے عملی طور پر ان چیزوں پر، ان اصولوں پر، یہ 4 میں نے اصول بیان کیے ہیں، ہم یہ 400 بھی نکال سکتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور وہ بڑے مطمئن گزرے۔ وہ ان تمام پریشانیوں کے اور تمام الجھنوں کے باوجود بہت ہی اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنا دور گزارا، اور بے حیثیت ایک انسان کی حیثیت سے انہوں نے آئیڈیل زندگی گزاری۔ اور اب وہ مدت گزر جانے کے بعد، ایک کافی دور گزر جانے کے بعد، آج بھی جب ہم ان کے فیصلوں، ان کے اقدامات اور ان کے طور طریقوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے آج کے مسائل کا حل بھی ان کی زندگیوں سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو میرا عنوان یہاں مکمل ہوا، اور ایک منزل آئی میرے بیان میں کہ اسلام لایا گیا بہت پہلے ہے، لیکن وہ ہر دور پر حاکم رہے گا، ہر دور کے ساتھ جڑا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا عنوان مادہ نہیں ہے، اسلام کا عنوان انسان ہے۔ مادہ تبدیل ہوتا ہے، مادی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، انسان تبدیل نہیں ہوتا، انسان تبدیل نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کا قد چھوٹا ضرور ہو گیا ہے، عمریں اس کی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ سرکار دو جہاں سے پہلے لوگوں کی عمریں 20-20 فٹ کی ہوتی تھیں، معاف کیجیے گا، قد 20-20 فٹ ہوتے تھے، اور عمریں ان کی 200-250 سال تو عام عمریں ہوتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی آخری شخصیت تھی جن کی 350 سال کی عمر تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نبی کے جو صحابی تھے، وہ 350 سال کی عمر میں ان کی انتقال ہوا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو 1000 سال کی عمر، 600 سال کی عمریں تو عام تھیں۔ نبی مکرم کے زمانے میں عمریں کم ہو گئیں، ہمارے لیے عمریں اللہ نے کم کر دی اور ہمارے قد بھی چھوٹے کر دیے اللہ نے۔ اور بقول تجزیہ، اسلامی تعلیمات میں تجزیہ و تبصرے کرنے والوں میں سے ایک کا بڑا اچھا جملہ مجھے لگا کہ پہلے کمیت پر اور مقدار پر غور کیا جاتا تھا، اب کیفیت پر اور کوالٹی پر غور کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے 1000 سال عبادت کرتے تو اب 1 شب قدر کی عبادت اس کے برابر ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ تعداد کو گنا جاتا تھا، اب اس کی جو معیار ہے اس کو دیکھا اور تولا جاتا ہے۔ تو اسلام پرانا لایا ہوا دین ضرور ہے، مگر کیونکہ اس کا عنوان انسان ہے
اور انسان تبدیل نہیں ہوا، لہٰذا اسلام ہم چھوڑ نہیں سکتے اور اسلام ہماری ضرورت ہے۔ اب آ جائیے آخری جس سے ہمیں جوڑنا تھی اپنی بات کو، وہ جو اسلام آسمانی پیغام تھا، وہ جو قرآنی پیغام تھا، اس پر زمین پر جن لوگوں نے عمل کیا ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، مگر جب ہم بیسٹ اور بہتر اور میرٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اہل بیت سے بہتر نہیں ہے کوئی۔ یعنی بڑا نام ہے صحابہ کرام کا، بڑا نام ہے ائمہ اہل بیت کے اصحاب کا، انبیاء کرام کے اصحاب کا، مگر جب ہم پریکٹس کے باب میں جا کے دیکھتے ہیں تو جیسا کردار، جیسی کیفیت مثلا نبی کے گھرانے کی تھی، وہ بلا شبہ وہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ تو ہم بیسٹ اور بہتر کی جب تلاش میں ہیں تو پھر ہمیں ہر جگہ جب بہتر اور بیسٹ اور میرٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں یہاں بھی ہمیں بہتر سے بہتر کی تلاش ہو۔ ہم حتیٰ اگر کسی اپنے مرض کی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے بہتر وہ ہے، اس سے بہتر وہ ہے۔ تو جب دین سمجھنے لگیں اور اسلام سمجھنے لگیں تو ہمیں بہتر سے بہتر جو ڈاکٹر ہیں اسلام کے، ان لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور ان میں ایک نام بڑا مثلا مولا علی کا ہے، مثلا ایک بہت بڑا نام امام حسین کا ہے۔ تو یہ جو ہستیاں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہیں، زیادہ قابل ہیں، زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں اور اپنی صلاحیتوں کا انہوں نے اظہار کیا، ان کی جب فہرست ہم بناتے ہیں تو ہر زمانے میں اللہ نے ایک مثالی شخصیت ہمارے لیے قرار دی۔ اچھا، وہ اس کی تعداد طے کرنی تھی، وہ جو مثالی شخصیتیں قیامت تک چلنی ہیں ان کی تعداد وہ 1200 ہوتی، 12,000 ہوتی، کوئی تو تعداد ہوتی، مثلا وہ 1250 ہوتی، مثال کوئی ایک تعداد، ایک گنتی تو پوری ہوتی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے امت معدودہ تک قیامت کو روکا ہوا ہے۔ جب تک تعداد شدہ لوگ نہیں آ جائیں گے ہم اس وقت تک الی امت معدودہ، جب تک ایک تعداد شدہ لوگ نہیں آ جائیں گے ہم قیامت کو روکے رکھیں گے۔ تو جو تعداد شدہ عدد میں آئے ہوئے، گنتی میں آئے ہوئے، جن کی گنتی طے شدہ ہے، تو وہ کوئی بھی گنتی ہوتی، 1200 ہوتی، 1800 ہوتے، مثلا 80 ہوتے، کوئی بھی گنتی ہوتی، اللہ نے وہ 12 کی تعداد رکھی ہے۔ 12 کی تعداد اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ انبیاء کرام کے جتنے بھی خلفاء آئے ہیں، یعنی پہلے والے انبیاء کے، ان کی تعداد بھی اللہ نے 12 ہی رکھی تھی۔ ہر نبی کے خلفاء کی تعداد اللہ نے 12 رکھی، تو ہمارے نبی کے خلفاء کی تعداد بھی اللہ نے 12 ہی رکھی۔ اور ان 12 کی تعداد میں جب آپ گنتی گننے جائیں گے اور ڈھونڈنے جائیں گے کہ کون وہ 12 کون، اچھا احادیث کی تعداد بھی کم نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد 12 میرے 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، یہ سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب وہ 12 کون؟ 12 کے بارے میں تو سنی شیعہ میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی نے 12 خلیفاؤں کی بات کی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہیں، مگر وہ 12 کون؟ تو کچھ کتابوں میں 12 کی تعداد کے ساتھ نام ملتے ہیں اور کچھ کتابوں میں دوسرے نام ملتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے 2 اسکول ہیں، نبی کے بعد 2 اسکول بن گئے، ایک مدرسۃ الصحابہ، ایک مدرسۃ اہل بیت، یہ 2 اسکول بن گئے۔ دونوں اسکولوں میں نام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ یہ بہت، میں کچھ دیر کے لیے سنی بن کے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ہاں، میں اپنا تعارف جب کرا رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں سنی ہوں، اور الحمدللہ میں سنی ہوں۔ تو وہ جو دونوں کی تعداد، آپ دونوں کے نام، آپ تعداد دونوں کے 12 ہے، لیکن جب دونوں کے نام تلاش آپ کریں گے تو ناموں میں تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مثلا ایک جگہ جہاں 12 کی تعداد آتی ہے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر امام حسن ہیں، پھر معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ ہیں۔ اس لسٹ کے اندر 6 7ویں حضرت یزید جا کے بنتے ہیں۔ اور پھر ادھر جب آپ ایک اور اسکول کی جب تعداد لیں گے اور اس میں سے ائمہ 12 خلیفاؤں کے نام نکالیں گے تو اس میں مثلا سب سے پہلے حضرت علی ہیں، پھر امام حسن ہیں، پھر امام حسین ہیں، اور پھر اسی طرح سے امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہاں تک کہ 11ویں امام امام حسن عسکری۔ اچھا، 11ویں امام پر آنے کے بعد ایک مرتبہ جب 12ویں کا عدد پورا ہونے لگا تو ان پر اللہ نے اس پوری کائنات کو، پورے نظام کو روک دیا، اور 12ویں کو اللہ نے لمبی عمر دے دی۔ اچھا، اس میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں پر یہ بات اب تک کلیئر نہیں ہوگی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ بڑے بڑے نبیوں کی لمبی عمریں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جانوروں کی لمبی عمریں ہوئی ہیں، اللہ چاہے تو بڑی عمریں کر دے،
4 نبی تو ابھی بھی زندہ ہیں اس وقت. حضرت ادریس زندہ ہیں, حضرت الیاس زندہ ہیں, حضرت خضر زندہ ہیں, حضرت عیسیٰ زندہ ہیں, اور ان سب کو ہزاروں سال ہو چکا ہے زندہ ہوتے رہتے ہوئے. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کے لیے کہ کسی کی لمبی عمر کر دے. وہ تو جن کی لمبی عمریں ہوئی ہیں وہ ابھی موجود ہیں, اور سب مسلمان سب ایک بات کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں جو نبی ہیں یہ سب اب تک زندہ ہیں اور یہ ان کی رحلتیں نہیں ہوئی ہیں. یا جانوروں میں, درختوں میں آپ جائیں, 4000 سال 3000 سال پرانے درخت بھی پائے جاتے ہیں. جانوروں میں آپ چلے جائیں, سمندری مخلوق میں, مچھلیوں میں آپ چلے جائیں, تو اللہ کی مخلوقات کے اندر, انسانوں کے اندر آ جائیں, لمبی عمروں والے لوگ پائے جاتے ہیں. تو 12ویں امام جو ائمہ اہل بیت کے نظام کے اندر ہیں, ان 12ویں شخصیت کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد, کچھ لوگوں کو ان کا دیدار کروانے کے بعد, انہیں ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا سے مراد ایسا ان کے لیے انتظام کر لیا کہ لوگ پہچاننے نہ پائیں انہیں. ممکن ہے آج یہاں آئے ہوئے ہوں, یعنی ہم ہرگز یہ ان کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غار میں ہیں, وہ کسی حجرے میں ہیں, وہ کسی کمرے میں ہیں. نہیں, ان کی غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, مگر ہم پہچان نہیں پا رہے کہ یہی ہمارے امام ہیں. یہ ہے غیبت کا مطلب. وہ جو غیبت کے اندر ہیں, جب وہ ہم سب پہچاننے لگیں گے تو وہی دن ان کے ظہور کا دن ہو جائے گا. اب اللہ, میں نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ 1200 کر دیتا, 12 پہ اس نے روک دیا, تو کہیں تو رکنا تھا نا. چلیں, اگر کوئی کہے جی صاحب اتنی ضرورت کیا تھی اتنی لمبی عمر کرنے کی, چلاتے رہتا گنتی کو, تو وہ گنتی کہیں تو رکتی نا, کوئی ایک گنتی تو ہوتی. تو بس اس نے جو ایک گنتی بنائی وہ 12 بنائی, وہ 1200 پہ جا کے روکتا. مگر اس نے 12ویں پر اس شخصیت کو غیبت میں, یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل کر کے ایسے رکھا ہوا ہے کہ جب وہ چاہے گا, جب ماحول ان کے لیے تیار ہو جائے گا, جب آمادہ ہو جائیں گے سب لوگ کہ نہیں اب ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ وہ آ کر اس پوری زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے اور ظلم و جور سے زمین کا خاتمہ کرے, یعنی ظلم و جور کا خاتمہ کرے زمین کے اوپر سے. جب ہم سب چاہنے لگیں گے, مثلا اگر آپ مجھے نہیں چاہتے تو میں نہیں آتا بھائی. اب ممکن ہے یہاں پر 2 اگر آدمی بیٹھے ہوتے تو میں کہتا بھائی میں نے ان کی زیارت کر لی ہے, مجھے جانے دو. تو یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے نا. جب تک میں نہیں چاہوں گا اس وقت تک مجھے, حتیٰ بچہ جب تک روتا نہیں اسے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. بارش برستی نہیں ہے تو چمن اور کھیت بھی نہیں لہلاتا. تو چاہنے کے بعد ہی ملنے کا عنوان آتا ہے. کوئی چاہے گا تو اسے کچھ ملے گا. تو جب ہم سب چاہنے لگیں گے کہ وہ آ جائیں تو وہ آ جائیں گے. بعض جگہ تو کہا گیا ہے کہ وہ شاید ہم سے زیادہ ہمارے انتظار میں ہیں کہ میں تو آنے کو تیار ہوں, تم بھی تو مجھے بلانے کو تیار ہو. تو وہ جو 12ویں شخصیت ہے, آخری جملہ پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی آوازیں بھی سنوں کہ آپ کیسا بولتے ہیں. وہ جو 12ویں شخصیت غیبت میں ہے جسے ہمیں حضرت امام مہدی کہتے ہیں. مہدویت کا تصور شیعوں کا تصور نہیں ہے, بلکہ مہدویت کا تصور انسانی تصور ہے. ہندوؤں کے اندر بھی ایک شخص کا انتظار ہو رہا ہے, یہودیوں میں بھی ایک شخصیت کا انتظار ہو رہا ہے, عیسائیوں میں بھی کسی کی کا انتظار ہو رہا ہے, اور سنیوں میں بھی اور شیعوں میں بھی حضرت مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. یعنی آپ کو میں کتاب کی سفارش کروں گا, ذرا ڈھونڈیے اور اسے پڑھیے. پاکستان کا ایک بہت بڑا دیوبندی عالم دین کا نام ہے جناب مولانا مفتی شامزئی, جنہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا, مظلوماً قتل کر دیا گیا, زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, ان کو مار دیا گیا. انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی, امام مہدی پر کتاب لکھی ہے, اور وہ کثیر الاشاعت کتاب ہے, بہت زیادہ چھپتی ہے, اہل سنت کے قلم سے لکھی گئی کتاب ہے. ابھی ایک اہل سنت ہے مفتی محمد ہاشم صاحب, وہ انسائکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں اہل سنت کے علماء نے جو امام مہدی پر کام کیا ہے. انہوں نے 250 نسخے تلاش کر لیے ہیں پرانی لائبریریوں سے, 250 نسخے کتابیں تلاش کر لی ہیں جو سنی علماء نے امام مہدی پہ لکھی ہیں. لہٰذا امام مہدی کا مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے, امام مہدی کا مسئلہ سنی شیعہ کا ہے, یعنی مسلمانوں کا ہے. مفتی شامزئی صاحب تو اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مہدویت کا عقیدہ, امام مہدی کا عقیدہ مسلمات اسلامیہ میں سے ہے, یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میرا ایک فرزند جس کا نام میرا نام ہوگا, جس کی شکل میری شکل ہوگی, جس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اسے بھی ابو القاسم کہیں گے, اس کا نام بھی صحیح اصلی نام محمد ہوگا, اس کی شکل میری شکل ہوگی, اس کی چال میری چال ہوگی, بالکل میری جیسا ہوگا وہ. اسم ہو اسمی, کنیت ہو کنیتی, یہ نبی کا فرمان.
وہ بالکل میری شکل کا ہوگا، میرا جیسا ہوگا، اور آخری زمانے میں وہ آئے گا، اس کا نام مہدی ہوگا، لقب مہدی ہوگا، نام محمد ہوگا، اور وہ آ کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اسے سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ تو یہ میرے بچے، میرے جوان، میرے عزیز، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہو کہ یہ شیعوں کا کوئی مہدویت کا مسئلہ، کوئی شیعوں کا مسئلہ ہے۔ یہ شیعوں کا نہیں، سنی شیعہ کا مسئلہ ہے، اور ہم اس آخری شخصیت کے انتظار میں ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کو، جو عقلی تعلیمات ہیں، آپ دیکھیں مولا علی نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا تو انہوں نے جو حکمران کی صفات لکھ کے دی ہیں کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، تعجب ہوگا آپ کو کہ مولا علی نے اس خط میں ایک آیت بھی نہیں لکھی ہے، ایک حدیث بھی نہیں لکھی۔ مولا علی سے زیادہ کوئی قرآن جانتا تھا، مولا علی سے زیادہ کوئی حدیث جانتا ہے، لیکن ایک قرآن کی آیت سے مولا علی نے اس خط میں استفادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مولا علی نے اس خط میں قرآن اور حدیث لکھی ہوتی نا تو ہندو کہتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے حکومت بنائی گئی ہے، یہ نظام حکومت مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، ہم ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ عقلی باتیں کی ہیں ساری مولا علی نے، ساری نفسیاتی باتیں کی ہیں، ساری انسانی باتیں کی ہیں۔ یعنی آج یہودی بھی، کوفی عنان 2005 کا میرے پاس جنگ کا، لندن کا اور امریکہ کا وہ جنگ کی کٹنگ موجود ہے اردو اخبار کی، آپ بھی 2005 میں سرچ کر لیجیے۔ کوفی عنان سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے، تو انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسے ایسے اٹھا کر دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر انہوں نے سب سے مانگا تھا کہ اچھی حکومت چلائیں، کیسے اچھی حکومت چلے گی، اس کا کچھ تحریریں، مقالے لکھ کے لاؤ، حکومتوں سے مانگے تھے۔ پوری دنیا کے حکمرانوں نے انہیں کچھ نہ کچھ لکھ کے بھیجا تھا۔ پھر جب اس کو انہوں نے خلاصہ کیا اور فائنل اس کی نشست تھی، تو اس خط کو، مولا علی کے خط کو اٹھا کر کوفی عنان نے کہا، آپ جا کے سرچ کیجئے، 2005 میں کوفی عنان تھے اقوام متحدہ کے سربراہ، انہوں نے اس خط کو اٹھا کے کہا کہ یہ خط جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کا لکھا ہوا خط ہے، اس سے بہتر حکومت چلانے کا نظام نہیں ہے۔ تو کیوں ہندو بھی، کوفی عنان تو، یا مثال جو اقوام متحدہ تو صرف مسلمانوں کی اقوام کا مرکز نہیں ہے، وہ تو اس 156 ممالک کا مرکز ہے مثلا، مگر وہ کہتا ہے کہ جی ہندوؤں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اگر کوئی کامن ایک ایسی حکومت جو سب کو لے کے چل سکتی ہو اپنے ساتھ، تو وہ حضرت علی کا لکھا ہوا نظام حکومت ہے کہ جو سب ممالک کے کام آ سکتا ہے۔ تو اب ہمیں اس زمانے کے اندر اس نظام مہدویت سے اسلامی تعلیمات کو جب جوڑیں گے اور اس سسٹم سے جب اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو گویا عقلیات کے قریب تر اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ آج کے زمانے میں ساری مولویوں ملاؤں کی باتیں پرفیکٹ ہیں، بہت ساری باتوں میں وہ بند گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو باتیں عقلیات سے متعلق ہیں اور جو مسلمات سے متعلق ہیں، اجتہادی نہیں ہیں، اجتہادی مسئلوں میں ہیں مسئلے، فتوے بدل جائیں گے، مسلم باتیں نہیں ہیں، کل یہ تھا آج یہ ہے، کل وہ ہوگا آج یہ ہو گیا، ان کی نہیں، لیکن جو مسلم باتیں ہیں، جو قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے یا حدیث صحیح کے اندر آیا ہوا ہے، اس میں کسی سنی شیعہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلام فطریات سے متعلق ہے اور انسانی قدروں سے متعلق ہے، لہٰذا پرانا نہیں ہوگا اور ہر دور میں ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ آپ سب کے پاس کاغذات رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آگے پاس کر دیں، وہ دے دیں گے۔ اگر آپ کو خود بولنا چاہتے ہیں، خود کرنا چاہتے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں سوالات۔ If you have not written any question, you can just raise your hand. آپ ہاں جی بتا دیجیے، بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ سلام، اہلا وسہلا شیخ۔ شکراً۔ میرا نام محمد حسن ہے، ایس ایل سی کا تعلق ہے۔ حضرت آئے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ شکریہ۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اور آپ کے ملفوظات جو ہمارے اندر اللہ ہماری روحوں میں اس کو عملی طور پر میرے لیے دعا صادر فرما دے۔ الہیہ۔ اور حضرت ایک بہت میرے دل کی بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لومینائٹس جو کمیونٹی بیٹھی ہے، آپ کے توسط سے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ آج ہم ایک دور میں زندہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو ایک سچویشن میں پیدا کیا اور ہم کچھ زیادہ ہی ٹائٹ سچویشن میں، اور وہ ہم اسلام و فوبیا کے ایج میں، ہمارا انٹریکشن مغرب کے ساتھ اور مغربی تہذیبوں کے ساتھ اچھا نہیں چلتا۔ آپ کہاں سے نصیحت فرمائیں کہ بحیثیت اس امت کے نوجوان ہونے کے ہم وہ ڈائلاگ کہاں سے شروع کریں؟ ہمارے امام المتقین کا در ہمارے لیے کھلا ہے، اور وہ آپ کی بات
کہ ہماری آنکھیں نابینا ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. تو وہ کہاں سے ہم شروع کریں؟ آپ جیسے حضرات ہماری بوڑھی روحوں کو نوجوان کر دیں یہ بتا کر کہ اسلاموفوبیا کی ایک تو یلغار ہمارے معاشرے میں بھی کہ ایک داڑھی والے کو دیکھ کے ایک بغیر داڑھی والا ڈرتا ہے, اور ایک بغیر داڑھی والے کو دیکھ کے ایک داڑھی والا فتویٰ صادر کرنے پہ ہماری اپنی بھی اور اسی طرح مغربی تہذیب کی بھی جو پوائنٹ آف انٹریکشن ہے وہ کہاں سے شروع کیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے ہمیں اس باب میں دو باتوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی. ایک تو یہ یقین کرنا ہوگا یا اس کو سمجھنا اور باور کرنا ہوگا کہ مسلمانوں سے دشمنی ازلی ہے, پرانی ہے. اسلام کیونکہ بہت بڑی تہذیب کو جھنجھوڑ کر ایک نئی چیز لانے والا عنوان ہے. ہزاروں سال کی تہذیبوں کو اسلام نے جھنجھوڑا اور ایک نئی چیز پیش کی اسلام نے, یعنی نبی مکرم نے, اور پھر نبی کے صحابہ کرام نے, اور پھر اہل بیت نے. تو وہ جو دشمنی شروع ہوئی اس وقت سے, اس دشمنی کا تسلسل ہے, نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے وہ دشمنی. تو مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے, مسلمانوں کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے آپ کا دشمن ہم ہمیشہ ہر زمانے میں مستعد رہا ہے. انہوں نے اپنے کارندے, انہوں نے لوگوں کو خریدا. مسلمان میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ شناختی کارڈ والے مسلمان جلدی بک جاتے ہیں. وہ جو کردار والے مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر بھی کچھ دیر تک قائم رہتے ہیں. وہ جنہوں نے بس پیدا ہوئے ہیں مسلمان, ان میں کہیں کہیں گڑبڑیں آ جاتی ہیں, لیکن سمجھے بغیر. ہاں پیدا ہوئے مگر سمجھ بھی لیا, تو یہ حسن بالا ہے, حسن ہے, نور علی نور ہے. تو وہ جو دشمن ہے ہمارا, اس نے ہمارے درمیان سے کچھ لوگوں کو استعمال کیا اور چہرہ بگاڑنے کے لیے مسلمانوں کا. تو پہلے تو دشمنوں کا احساس ہمیں رہنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہی درمیان سے بعض لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اب وہ جو دوسرا عنوان ہے کہ جو ہمارے درمیان سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, وہ کام ہمارا ہے کہ ہم استعمال نہ ہونے دیں, ہم خود بھی استعمال نہ ہوں. ہم خود سمجھیں کہ ایک سازش ہو رہی ہے, گڑھا کھودا گیا ہے جس میں ہمیں گرانا چاہتا ہے, ہم سے گڑھا کھدوا کے ہمارے بھائی کو گرانا چاہتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا تو حل یہ ہے کہ ہم بے حیثیت انسان ایک دوسرے کو دیکھیں. مولا علی نے اسی خط کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا, حضرت مالک اشتر سے فرمایا کہ میں جہاں تو میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں, یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. مالک دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا. جو تمہارے انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا وہی پیار ہو, جو تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی پیار ہو. تو ہمیں انسان کی حیثیت سے, مثلا ہمیں ایک ہندو سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ہندو کے سوچ سے اگر نفرت ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کو بات کریں گے, اسے کہیں گے تم جو سوچ رہے ہو وہ صحیح نہیں سوچ رہے ہو. اس کے ساتھ گفتگو کریں گے, اس کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے, اس کے ساتھ ملیں گے, اس کے ساتھ دوستی کریں گے, تب ہم اس کو ٹھیک کر پائیں گے اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی عیسائی, ایسے ہی مثلا اگر کوئی شیعہ سنی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, کوئی سنی شیعہ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, کوئی دیوبندی بریلوی بنانا چاہتا ہے, کوئی بریلوی مثلا شیعہ دیوبندی بنانا چاہتا ہے, جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے پہلے پیار تو دینا پڑے گا, محبت دینی پڑے گی, بات کرنی پڑے گی اسے. اور یہ پہلا بنیادی کام ہے کہ ہم گفتگو کا دروازہ بند نہ کریں, ملاقاتوں کے دروازے بند نہ کریں. ہم نفرتوں میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ جیسے آپ نے مثال دی کہ داڑھی دیکھ کر ایک تصور بنا لیا, یا مثال داڑھی منڈی ہوئی ہے تو ایک تصور بنا لیا. اگر ہماری کسی بہن نے حجاب پورا نہیں کیا ہوا تو ہم نے اسے کافر کر دیا. کسی نے نقاب وقاب لگائی ہوئی ہے تو ہم نے کہا یہ تو بی بی کی کنیز آ گئی ہے. تو فوراً ہم فیصلے نہیں سنائیں. جی ہاں, فوراً ہم فیصلے نہ سنائیں. تھوڑا سا اگر ہم کسی کو اپنے خیالات سے متفق کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دروازے بند نہیں کرنے ہوں گے. تو انسانی قدروں کو اور انسانی اقدار کو ہمیں اولویت دینی ہوگی, ہماری یہ الجھنیں دور ہو سکتی ہیں. جی السلام. فرسٹ آف آل آپ نے کہا کہ جو قرآن کا موضوع ہے وہ انسان, اور انسان میں بھی جو نوجوان ہے وہ. سو اس وقت بینگ ہیومن کے انسان کے ناطے اس وقت جو سب سے بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے وہ غیبت کبریٰ امام کی چل رہی ہے. سو اس میں ہم نے اب وہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے امام کے اوپر. اور بینگ اے یوتھ جو ہے تو ہمیں کس طرح سے سسٹم کو لے کے چلنا چاہیے, یا سسٹم کو ایک ڈیوائز کرنا چاہیے, سسٹم کو ماڈیولیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم امام کے انتظار کے لیے وہ کہتے ہیں بی پریپیئرڈ. اور کیونکہ امام نے آپ نے کہا کہ پہلے ایسے نہیں آنا جب تک ہم وہ کرائٹیریا وہ سسٹم سیٹ اپ نہیں کریں گے, اس تھریش ہولڈ تک نہیں جائیں گے جس پہ امام نے ظہور کرنا ہے, جس پہ ہمیں. سو اس کے لیے ہماری بینگ اے اسٹوڈنٹ یا اکیڈیمک جو لائف ہے,
سو اس میں ہمیں کس اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ کرائٹیریا سیٹ ہو سکے, وہ ایک پلیٹ فارم بن سکے کہ اگر اس ٹائم بھی حجت آ جائیں تو ہم ریڈی ہوں, مینس کہ ہم انہیں کہہ سکیں کہ وی ورک فار یو. سو ہمیں کس اپروچ کے ساتھ؟ دیکھیے, پہلے تو یہ ذہن سے ہمیں نکالنا ہوگا کہ ہمیں امام کے آنے پر وہ پتھر کے زمانے میں ہمیں لے جایا جائے گا, گاڑیاں ساری ختم ہو جائیں گی, موبائل سارے چھین لیے جائیں گے. یہ ہمیں ذہن سے نکالنا ہوگا, ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا کسی نے سوچا ہوا بھی ہے تو معقول نہیں ہے یہ بات. یعنی ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو, ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ کسی حد تک یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. مسلسل مادی دوڑ ہے, مسلسل. کیا ایسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ جو اب ہو جائے گا؟ کہ مثلاً فرض کریں 2000 سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ 6000 سال پیچھے چلے گئے وہ لوگ. تو ہم اس بحث میں جا کر اپنا وقت ضائع کریں گے. اگر کوئی حدیث کہیں سے کوئی لے بھی آئے, کوئی بات کوئی کر بھی لے کہ صاحب تلواریں چلیں گی اور تیر چلیں گے, تو ہم اس میں اپنا وقت ضائع کریں گے. تو ہمیں پہلے تو یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ ہمیں پیچھے نہیں جانا ہے, مادی دوڑ میں بھی ہمیں آگے ہی جانا ہے. پھر اب امام کے آنے پر جب حضرت آئیں گے اور جب ظاہر عدل و انصاف سے پر کریں گے تو ہم یا تو ظالم ہوں گے یا عادل ہوں گے, دو ہی صورتیں. اگر ہم ظالم ہوں گے تو تلوار یا ان کا حملہ ہمارے اوپر ہوگا, اور اگر ہم عادل ہوں گے تو ہم ان کے لشکر میں ہوں گے, یعنی ان کے معاون ہوں گے, ان کے مددگار ہوں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے مددگار ہوں, کیونکہ ہم ظلم کو پسند نہیں کرتے فطری طور پر. ہم خود تنگ آئے ہوئے ہیں ظلم و زیادتیوں سے, تو جب ہم تنگ آئے ہوئے ہیں تو جو آنے والا ہے وہ تو ظلم و زیادتی کو ختم کرنے آ رہا ہے, تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. تو کیا کریں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے؟ آج کے جوان کو یہ پیغام ہے کہ آج آپ کا کام صرف اور صرف تعلیم کا حاصل کرنا ہے. آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے, آپ کا کام زندہ باد مرد آباد کرنا نہیں ہے. ہاں, اپنے حقوق کے لیے کر لیجیے گا علاقے میں, لیکن وہ تعلیم کے حق کی خاطر اگر آپ بات بھی کر رہے ہو تو شاید وہ آپ کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن آپ کا کام, ایک جوان کا کام, امام کی آمد کے لیے تیاری کرنے والے کا سب سے پہلا اولا جو ہدف ہے جوان کا, وہ بہتر تعلیم کا حصول ہے. تعلیمی دوڑ میں جو اس وقت عالمی سطح پہ تعلیمی دوڑ ہے, جو آپ کی اس طرح کی یونیورسٹیوں میں, اس طرح کے تعلیمی اداروں میں, اس دوڑ میں آپ کو دوڑایا جاتا ہے. معیاری تعلیمی ادارے ہیں, اس دوڑ میں ہم شامل ہوں. یعنی ہم نہ صرف تماشائی بن کے اسٹیڈیم میں کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہوں, بلکہ نہیں, ہم میدان میں کودیں اور ہم بھی ان دوڑنے والوں میں اور ان کھیلنے والوں میں شریک ہوں جو وہاں کھیلنے آئے ہوئے ہیں. تو آج کی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جی, میرا نام محمد احمد خان ہے, ایس ایس سی سے تعلق ہے. سر, آپ نے 2 اصول, جو 4 اصول بیان کیے, اس میں پہلا اصول عقل اور جو چوتھا اصول آپ نے تھا اللہ کے علاوہ. ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ امامت سے لوگ زیادہ تر دور اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بہت سے علماء تو نہیں کہیں گے, لیکن مکتبہ تشریح میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ امامت کے خلاف ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو توحید سب سے اوپر ہے, اس کے بعد ہی سب چیزیں ہیں, امامت وغیرہ. تو ہمارے جو ہے علماء تو نہیں کہتے, لیکن ذاکرین سے جس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے, جو کہ زیادہ تر نصیری مکتبہ فکر میں, جو کہ وہ امامت کو اس طرح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں, جس سے موسٹلی ہماری جو سنی حضرات, ہمارے جو دوست ہوتے ہیں, وہ ہم سے سوال کرتے ہیں تم نے تو یعنی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو اور امامت کے مرتبے کو دونوں کو ملا دیا ہے, اور اس چیز کو جو ہے کس طرح نلیفائی کریں گے. اور موسٹلی آپ نارملی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں نصیری حضرات کا ہے, وہ علماء ہمارے ان کی نفی کر رہے ہیں. لائک آپ نے بھی کہا کہ ہمیں پیار سے ڈیل کرنا چاہیے, لیکن اس طرح کے فیکٹرز کو اگر ہم پیار سے ڈیل کریں گے تو ہمیں اور ملیں گے اور ملیں گے, تو ہماری جو ایک پراپر امیج ہے شیعوں کی, وہ اسے اور ڈارک کر دیتے ہیں, ہمیں اور یعنی کہہ سکتے ہیں گندا کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کس طرح کریں گے؟ بہت شکریہ. پہلے تو یہ درد آپ کا میرا ہی درد ہے, جو آپ نے درد بیان کیا کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسا بولا جاتا ہے اور یہ غلط بولا جاتا ہے, یہ درد ہمارا آپ کا ایک جیسا درد ہے. اور تکلیف دہ بات ہے کہ اگر مولا علی کو معاذ اللہ کے برابر کر دیا جائے, اللہ کے برابر بولا جائے, تو یہ مولا کی کوئی خدمت ہم نہیں کر رہے اور کوئی ہم ایسا کارنامہ نہیں کر رہے, بلکہ خیانت کر رہے ہیں اور مولا سے بے وفائی کر رہے ہیں.
تو پہلے تو درد یہ مشترکہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ جو آخر میں آپ نے بات کی نا کہ اگر ان سے ہم ملیں گے، گھلیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے، تو یہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا ہے آپ نے. ہمیں کمزور نہیں پڑنا، ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. آپ اگر نہیں جائیں گے، مثلا میں ابھی بھی ایک جلسے سے خطاب کر کے آ رہا ہوں جہاں شاید میرے علاوہ سب نہ صحیح پکڑائی نہ ہو جائے میری، لیکن ایک تعداد ایسی ضرور تھی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے. اب اگر کوئی مجھ سے کہے جی آپ کا ایک اشتہار چھپا تھا لاہور میں، آپ خطاب کرنے گئے تھے، وہاں تو سارے ہی ایسے تھے یا زیادہ تر ایسے تھے اور آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ تو بھائی میں جب وہاں گیا ہوں تو جب انہوں نے ان کو سنائے تو مجھے بھی سنیں گے نا. جب انہیں سن کے ہمیں سنیں گے تو ظاہر ہے جو بات سالم ہے، صحیح ہے، معقول ہے، عقلی ہے، وہ بات جلدی دل میں اترے گی، ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کہہ کر اس جلسے میں نہیں جائیں گے، اس اجتماع میں نہیں جائیں گے کہ جہاں مثلا وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو نا آپ نے تو اور میدان خالی چھوڑ دیا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا کہ جو چاہو کرو، ہم بھی نہیں آ رہے. تو ہمیں ان کے قریب ہونا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا، ان کی اصلاح کرنی ہوگی. جی آپ میں پہلے تو ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی. سو آپ نے وہ جو 12 والی بات کی تھی، ویسے سنی مذہب کے اندر یہ 12 والی بات اس طرح قائم نہیں ہے. سنی مذہب کے اندر اگر کوئی حدیث ملتی ہے خلافت راشدہ سے متعلق تو مسند احمد میں ایک ملتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ 30 سال تک قائم رہے گی اور اس میں حضرت علی پہ آگے ختم کر دیا. تو جتنے بھی سنی مذہب کے لوگ ہیں، امام احمد سے لے کے ابھی تک ہمارے غامدی صاحب تک، وہ سبھی یہی کہتے ہیں کہ نہ تو یزید نہ یہ امیر معاویہ کوئی بھی شامل نہیں تھے خلافت راشدہ میں. تو یہ کریکشن ہوگی. اس کے بعد دوسرا میرا سوال ہے امامت سے ریلیٹڈ. تو اللہ کرے یہ کتابوں میں بھی ہو جائے اصلاح، کیونکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چھٹا یزید کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو نہیں، یا جتنے بھی 12 خلیفاؤں کے نام جس کتاب میں بھی ہیں، وہ سوائق محرقہ ہو، وہ سنن ابن ماجہ ہو، وہ جتنی بھی آپ کی 12 خلیفاؤں کی لسٹ نکالیں گے، چھٹا یزید ہے معتبر کتابوں میں. ہاں وہ دوسرا پوائنٹ آپ کا ٹھیک تھا کہ پھر تقسیم کر دی ہمارے عزیزوں نے، ہماری جان ہے اہل سنت. میں یہاں مناظرہ کرنے نہیں آیا. تو اہل سنت کے علماء نے پھر تقسیم کر دی کہ خلفائے راشدین اور خلفائے غیر راشدین. انہوں نے کہا جی خلیفہ تو ہے یزید مگر راشد نہیں ہے. تو حضرت یزید کا 6 نمبر پہ معتبر کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے. ایک پورا گاؤں شیعہ ہو گیا، ایک سنی عالم کے پاس پورا سنی گاؤں لے گیا کتابیں اٹھا کے کہ یہ ہماری کتابوں میں 6 یزید لکھا ہوا ہے، کیا بولتے ہو؟ انہوں نے کہا جی لکھا ہوا ہے. کہنے لگے پھر ہم ایسا ہی مذہب نہیں مانتے جس میں 6 یزید ہے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ہمارے بزرگوں نے کاریگری کی ہے، فنکاری کی ہے، بزرگواری کی ہے، محنت کی ہے کہ تقسیم کیا ہے کہ خلفائے راشدین مثلا 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. وہ آپ کی بات کو میں مانتا ہوں، مگر پہلی والی بات کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ مان لیں میری. وہ یہ کہ 12 خلیفاؤں میں 6 یزید کا نام معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کو آپ سرچ کیجئے گا. اور آج دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، میں دوبارہ آ جاؤں گا یعنی آپ سے ملنے کے لیے. تو وہ جو 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اگر آپ خلافت راشدہ اور غیر راشدہ کو جوڑیں گے تو 12 پورے نہیں ہو رہے. میرا مدعا یہ تھا کہ پھر 12 سے زیادہ جانا پڑے گا آپ کو. ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے پاس 12 خلیفہ. پھر آپ جب یہ تقسیم کریں گے کہ 12 میں کچھ راشد، یعنی یہ خلیفہ جو آئے ہیں یہ کچھ راشد ہیں کچھ غیر راشد ہیں، تو 12 نہیں ہو رہے، 52 58 ہو رہے ہیں. پھر ایک جگہ میں نے ایک بزرگ کے پاس گیا، ان کا میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں سنی ہونا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 4 5 پھر 2 کے بعد 1 پھر 6 کے بعد 2. تو وہ جو 6 کا آپ کے بیچ میں گیپ ڈال رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں تھے مگر خلیفہ تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے مگر خلیفہ تھے. تو بھائی ان 6 لوگوں کے دنوں میں جو لوگ زندگی گزار رہے تھے وہ کیا ہوا ان کا کون تھا بڑا؟ ہمارا موٹا سا سوال یہ. جی آپ اب اس کے بعد میرا ایک سیاسی سوچ پہ سوال ہے. تو جب آپ امامت کی بات کرتے ہیں کہ امامت جب تک ہم نے دیکھا خاص طور پہ اس ناشی میں اور اسماعیلی میں، میں خود اسماعیلی، تو ان دونوں میں معاملہ یہ قائم ہوا ہے کہ بعد میں یہ ماروسی بنا اور اپنے اصل میں ماروسی تھی کہ باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد ایک اور بیٹا، اس کے بعد ایک اور بیٹا. تو اس سے ایک ماروسیت قائم ہوگی. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی قیادت کو مذہبی قیادت کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور اس میں ایک شخص میں اس کو جمع کر دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس شخص میں جب یہ سیاسی اور روحانی قیادت اکٹھی ہو جائے گی تو اس میں کیا وہ ایمبیشن والا ایلیمنٹ آنا، کسی جگہ پہ موسیٰ کاظم اور اسماعیل کا بامقابلہ کھڑا ہو جانا،
نزار کا اور متوکل کا بامقابلہ کھڑا ہو جانا یہ قائم نہیں ہوگا؟ اور کیا اس طرح سے وہ کون سی کہ ریولیشن ہمارے پاس آتی رہی کہ ہمیں پتہ چلے کہ فرسٹ اسٹیپ پہ جیسے طاقت ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو رہی ہے اور کسی بھی سیاسی عمل کی بہتری اس میں ہوتی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے، تو کس طرح سے قائم ہوگا کہ دو بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی واقعی میں وہ شخص ہے جس کے اندر سیاسی قیادت اور روحانی قیادت اکٹھی ہو جانی چاہیے؟ بہت اچھا ان کا پہلو ہے اور یہ تاریخی حقیقت ہے. شیعوں میں اور جیسے اہل سنت اور مسلمانوں میں فرقے ہیں ایسے شیعوں میں بھی فرقے ہیں، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت زید کے بعد جو آپ نے ذکر نہیں کیا، میں آپ کی بات کو اور مضبوط کر رہا ہوں، آپ کی تائید کر رہا ہوں. حضرت زید کے بعد ایک سلسلہ امامت کا شروع ہوا اور حضرت اسماعیل کے بعد ایک سلسلہ امامت کا علیحدہ ہوا، یعنی ایک اسماعیلی، ایک زیدیہ اور ایک مثال کے طور پہ اثنا عشریہ. تو اس طرح سے یہ شیعوں کے فرقے بننا شروع ہوئے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر اس کا حل کیا ہے جو بقول آپ جیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا اور ان شخصیات کے جو قابلیت تھی، جو ان کی جو اہلیت تھی، اس کو پرکھنا اور تحقیق کرنا پڑے گی کہ کس میں کتنی قابلیت تھی، کتنی اہلیت تھی. مثلا یہ کہہ کر میں جان نہیں چھڑا سکوں گا کہ موروثی ہو گئی. اگر وارث قابل بھی ہو تو کیوں نہیں قابل، تو ہم تو قابل کی نیت سے اس کو مان رہے ہیں، وارث کی نیت سے نہیں مان رہے. تو اگر بہت اچھا ہے کہ ایک وارث بھی ہے اور قابل بھی ہے، مگر ہماری نیت میں وارث کی حیثیت سے نہیں کہ بیٹا ہے تو مان رہے ہیں. ہماری نیت میں تو یہ تھا کہ قابل ہے تو بیٹا بھی ہے، یہ اتفاقاً بیٹا بھی ہے. تو اگر ایسا ہو جائے کہ کہیں بیٹا بھی ہو، یعنی وارث بھی ہو، موروثی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اور قابل بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں، قابل نہیں ہے اور بیٹا ہے، صرف اس وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ جی بیٹا ہے مگر قابل نہیں ہے، تو آپ کی بات صحیح ہوگی کہ یہ ناانصافی ہوگی. جی جی السلام علیکم. جس طرح سے قابلیت کی بات ہوئی تو اس میں جو قابلیت کا پیمانہ ہے وہ اگر ہم امامت کے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ پھر اللہ میاں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون اس کا قابل ہے، نہ کہ ہم لوگ، کیونکہ نہ ہم نبی چن رہے ہیں نہ ہم مولا علی کو مولا کا خطاب دے رہے ہیں. تو جب آج کی جب ہم ویسے بات کر سکتے کہ انڈیویجول لیول پہ جیسے آپ نے 4 اصول پیش کیے کہ وہ اپنی جگہ سالم ہے، مگر اگر کوئی وسیلہ ہر زمانے میں رکھا گیا تو وہ پھر شاید ان اصولوں کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا گیا. تو اگر آج امام غیبت میں ہے تو صرف اس بات سے کہہ گے کہ وہ نزول ہوگا تو وہ ایکس وائی زی چیزیں کریں گے، صرف اس پہ تو انحصار نہیں کیا جاتا. آج بھی امام کی کوئی ریلیونس ہوگی تو اس لیے وہ آج کے دور میں موجود ہے. تو وہ ان کی ریلیونس ہمیں کیا سمجھنی چاہیے اور وہ ان کا اس وقت جو ان کا پرپز ہے وہ کیا ہے ہمارے؟ صحیح ہے، شکریہ. دیکھیے ایک اچھا پہلو ہے اور اس پر ہی شاید ہمیں زیادہ غور کرنا ہوگا، جس کی طرف ابھی میرے اس عزیز نے بات کی کہ آپ جب جو چیز چاہتے ہیں اس کے لیے تیاری بھی تو کرتے ہیں نا. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھا ہو تو اس کے لیے تیاری کریں گے، گاڑی اچھی ہو جائے تو اس کے لیے تیاری کریں گے. تو جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں تو ہم چاہتے کیا ہیں امام کے ظہور کے بعد؟ ہم امام کے ظہور کے بعد چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف ہو، ظلم و جور کا خاتمہ ہو، سب خوشحال رہیں، ایک اچھی فضا، ایک اچھا ماحول زمین کو نصیب ہو رہا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں نا. یعنی آج جو الجھنیں ہیں ان الجھنوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اور امام آ کے یہ کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھا فلاں ہو اور خود ہم اس کے خلاف جا رہے ہوں، تو یقیناً یہ معقول بات نہیں ہے. ہمیں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی امام کے آنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے لیے ہمیں خود سے بھی تو آمادہ ہونا چاہیے. مانوس ہو جائیں گے، عادت ہو جائے گی ہمیں. مثلا اگر ہمیں ایک چیز کی عادت ہی نہیں ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اس عادت کے خلاف کام ہوگا، تو پھر تو میں تو ان کی زد میں آ جاؤں گا، یا میں ان کے مخالف اور مقابل میں آ جاؤں گا. تو ہمیں اس دور میں ہر وہ کام کرنا ہوگا جو مولا امام مہدی آ کے کریں گے، یا ان کے جد مولا علی نے کیا، یا ان کے اور بڑے جد یعنی نبی مکرم نے کیا، یا ان کے جد مثلا امام حسین نے کیا. جو کام اس سسٹم کے لوگوں نے کیا کہ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے، کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتے تھے، مثلا عقل سے ہٹ کر بات نہیں کرتے تھے. مثلا ان 4 اصولوں کو اگر ہم لیں، یا اس کے علاوہ جو اصول قرآنی اور حدیث کے اندر آئیں، تو وہ سارے کام ہمیں کم سے کم ذائقہ چکھنے کی حد تک ہی صحیح ہمیں ان کاموں کو کرنا پڑے گا، تاکہ جب وہ آئیں تو ہمارے لیے اجنبی سے نہ ہو، ایک نئی سی بات ہمارے لیے نہ ہو. جی آپ. السلام. میرا نام قمیر علی ہے، میں 4th ایئر لاء اسٹوڈنٹ میں ہوں. جو پچھلے 2 سوال ہوئے ہیں وہ شاید ذیلی سوال تھے، میرے ذہن میں بھی کچھ سوال تھے، لیکن ٹاپک سے ان لائن میرے ذہن میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا اسلام میں سیاسی قیادت
اور ریلیجس قیادت کو الگ الگ رکھا گیا؟ اور اگر نہیں تو اسلام میں سیاسی قیادت کا انتخاب کا طریقہ کیا بتایا گیا ہمیں؟ اور اگر وہ وہی طریقہ ہے جو آج ہم فالو کر رہے ہیں، دنیا نے بنا لیا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ قرآن کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے یا مادہ نہیں ہے، لیکن انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ چاہیے تھا، ایک لیڈر چاہیے تھا، نیشن اسٹیٹس کا ایک کانسیپٹ بن گیا. تو کیا یہ جو جمہوریت کا طریقہ ہے یہی اسلام کا طریقہ ہے؟ اور اگر نہیں تو اسلام میں پھر طریقہ کیا ہوگا اپنے لیڈر کو اپنی قیادت منتخب کرنے کا؟ کیا یہ ریلیجس قیادت اور سیاسی قیادت ایک ہی ہوگی یا الگ الگ ہوگی؟ ہمارے اہل سنت برادران کا کہنا یہ ہے کہ مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت علیحدہ ہے. جس ایک طبقے کو 100% نہیں، ایک طبقہ ہمارے بھائیوں کا یہ کہتا ہے، اور جس پہ دلیل یہ دیتا ہے کہ پہلے 3 دور جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، جو بہت بڑا ایک تاریخی اسلام کا باب ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ ایک مذہبی قیادت تھی، لہٰذا وہ ان سے مشورہ کرتے تھے، ان کے بغیر ان کی حکومتوں میں بہتری نہیں تھی، اور جب وہ ہوتے تھے تو بہتری آ جاتی تھی. تو مذہبی قیادت مثلاً حضرت علی کے پاس تھی، اور سیاسی قیادت مثلاً انتظامی امور مثلاً خلفائے ثلاثہ کے پاس تھے. مثلاً ایک خیال یہ ہے، اور اس پہ اور بہت سارے دلائل بھی ہیں، بہت سارے شواہد بھی ہیں، اور ایسا نظر بھی آتا ہے. لیکن اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ مذہبی قیادت اور سیاسی قیادتیں دو علیحدہ نہیں ہیں، کیونکہ مذہب ہی انسان کو اچھا انسان بن کر ایک انسانی اچھا معاشرہ بنا کر مذہب رہنمائی کرتا ہے اس کی، یعنی مذہب رہنمائی کرتا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنے گا، ایک اچھا معاشرہ، انسانی معاشرہ کیسے بنے گا. تو جب مذہب ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے جو قرآن ہے، مذہب ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے جو حدیث ہے، تو پھر جو مذہبی قیادت ہے وہی سیاسی قیادت ہوگی. یعنی نبی مکرم نے جو مثلا ہم کہتے ہیں جو غدیر میں جو من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، وہ جو اعلان مولا کیا آپ نے کہ میرے بعد میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو یہ سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت دو تقسیم کرنے والی بات نہیں ہے، ایک ہی قیادت کی بات کی تھی، جو وہ سیاسی قیادت بھی ہے وہ مذہبی قیادت بھی ہے. ہمارے بھائیوں کا اس سے ہٹ کر سوچ ہے، اور وہ اس سے ہٹ کر سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میرا جواب یہ ہوگا کہ سیاسی اور مذہبی دو قیادتیں نہیں ہیں، قیادت قیادت ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گی مذہب کی روشنی میں سماجی اور معاشرتی مسائل میں. اب آ جائیے اس بات پر کہ آپ نے اشارتاً ایک لفظ کہا کہ جو آج نظام سیاست رائج ہے، کیا یہی اسلامی نظام سیاست ہے؟ اسلام نے جمہوریت کو پسند کیا ہے، اور جس کی ایک موٹی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. نبی مکرم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے لوگوں سے مشورہ کریں. مشورہ جمہوریت ہے، رائے لیں اکثریت کی رائے پر، اور البتہ پہلے اس جس پر رائے لی جا رہی ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ سب مل کر یہ طے کریں کہ شراب پینا کل سے ٹھیک ہے، رائے دو. نہیں، کیونکہ شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے، شراب انسان کو بیمار کر دیتی ہے، شراب انسان کی معاشرے کے اندر فساد پھیلاتی ہے، لہذا شراب کے رائج ہونے نہ ہونے پر رائے نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے، تو جس چیز کو پہلے آپ نے طے کر لیا ہو کہ یہ چیز ٹھیک ہے عقلی طور پر، اب اس میں رائے لے لیجئے، اور جو اکثریت کی رائے ہو تو اس کا احترام کیا جائے. تو اسلام جمہوریت کو پسند کرتا ہے، مگر وہ کہ جو عقل کے خلاف نہ ہو، وہ جو مثال کے طور پہ انسان کی فطریات کے خلاف نہ ہو. تو جمہوریت اسلام میں ہے، مگر کیا یہ جمہوریت جو ہمارے یہاں رائج ہے یا جس انداز سے ہمارے ہاں انتخاب ہوتا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے. جی ایک ذیلی سوال ہے بس میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ جو صحیح غلط کا فیصلہ ہے وہ بذریعہ وہی ہو جایا کرتا تھا جب پیغمبر ہوتے تھے، اس کے بعد وہ جو ایک دور آیا وہ اس کے اندر وہ فیصلہ کیا نہیں ہوا، یا اگر ہوا یا اس کے بعد بھی اگر وہ فیصلہ ہونا ہے تو وہ صحیح غلط کا فیصلہ کون کرے گا اس ووٹنگ سے پہلے؟ میرے خیال سے آپ کا اندر کا ضمیر بتا رہا ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا ہے. ہمیں تھوڑا سا ہم غور کرنے پر، کیوں ہم سب گندم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، ہمیں اس بات کی تو سمجھ ہے کہ فلاں کلاس میں جائیں گے کیونکہ ٹیچر زیادہ اچھا ہے، فلاں کورس لیں گے تو اس کا کل فائدہ اتنا اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ کیوں نہیں پتا کہ ہم کس کو اپنا امام مانیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. تو ہمیں جب ہمیں ہر کام میں سمجھ ہے تو اس کام میں سمجھ کیوں نہیں ہے؟ سمجھ ہے ہمیں، ہم کچھ مصلحتوں کا شکار ہیں، کچھ معاشرتی الجھنوں سے بچنا چاہتے ہیں. آپ فرما رہے تھے. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ اپنے دوستوں سے، اپنی بھائیوں سے بھی بات کریں اس چیز کے اوپر، اور فتنہ نہ کریں اس چیز کے اوپر. تو میں نے اس چیز کو ٹرائی کیا اپنی زندگی میں، بٹ ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت کا استعمال کر لیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین.
کہ جی اس میں اگر if I'm doing this تو اس کے اندر دین میں کوئی جبر نہیں، تو اس کے اوپر آپ کو میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ یونیورسٹی لمس ہے نا، میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ کچھ آواز تو نکالیں کچھ. ہماری مجلسوں میں نعرہ لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں لوگ جاگ رہے ہیں، تو یہاں تو وہ والا ماحول نہیں ہے. تو وہ جو صاحب فرماتے ہیں آپ سے کہ لا اکراہ فی الدین، آپ کو لمس میں یہ داخلہ لینے پہ لا اکراہ فی الدین 10 اور یونیورسٹیاں ہیں مان لیجیے، لیکن جب آپ داخلہ لے لیں گے تو فلاں کلاس میں ہی بیٹھنا ہوگا، فلاں ہی ٹیچر سے پڑھنا ہوگا، فلاں ہی نصاب آپ کو پڑھنا ہوگا، پھر اکراہ الدین ہے، پھر یونیورسٹی میں اکراہ ہے، زبردستی ہے، نہیں کرو گے نکال دیے جاؤ گے. تو انہیں کوئی سمجھائے کہ جب تک آپ باہر تھے لا اکراہ فی الدین، لیکن جب آپ آ گئے نماز پڑھنا پڑے گی بھائی، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو جھوٹ سے بچنا پڑے گا، آپ کو غیبت سے بچنا پڑے گا، آپ کو یہ سارے کام، مثلا کل کو کہے کہ جی میں تو غیبت کروں گا لا اکراہ فی الدین میری مرضی، تو نہیں ہوگا. تو تم نے جب پڑھ لیا، ایڈمیشن لے لیا، داخلہ لے لیا، اپنا کارڈ بنوا لیا، تو پھر تو اکراہ ہے، مسلسل اکراہ ہے. جی یہ بچیاں نہیں پوچھ رہی کچھ، انہیں زیادہ آپ کے سامنے بھی رکھا ہوا ایک سوال، آپ فرمائیں. آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہوا ہے کچھ، جی جی سوال پہ زیادہ محنت لکھ کے بھیجا انہوں نے. سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی غیبت میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں، وہ انتظار کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں. تو اس بیچ میں جب اللہ کا حتمی فیصلہ آئے گا نا، تو پھر ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ پھر اللہ سارا ماحول بنا دے گا، تو پھر وہ اس کا ڈنڈا چلے گا. ابھی وہ نہیں چاہ رہا ڈنڈا چلانا، معاف کیجیے گا، وہ ابھی اللہ ڈنڈے کے بنیاد پہ نہیں چاہ رہا ہے کام، مگر وہ کر سکتا ہے ایسا. تو اگر ہم نے خود سے بلا لیا، خود سے تیاری کر لی، اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو شاید کل آ جائیں، اس جمعے کو آ جائیں. لیکن اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو پھر ہونا تو ہے یہ. تو اس وقت وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے ظہور کے بعد ان کی پہچان کیسے کی جائے گی؟ سارا معاشرہ دل اور جان سے مان لے گا کہ یہی امام مہدی ہیں، اختلاف نہیں ہوگا ان کے پاس. اس طرح سے ہم پہچان لیں گے. کیا ان کے چناؤ کسی میرٹ کی بنیاد پہ کیا جائے گا کہ ان صفات کی بنیاد پہ انہیں اس مرتبے پر فائز کیا جائے گا؟ نہیں، ان کا چناؤ ہو چکا ہے. سب تسلیم کریں گے اور سب دل سے تسلیم کریں گے، حتیٰ غیر مسلم. حضرت عیسیٰ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر سارے مسیحی ان کے پیچھے آ جائیں گے، اور پھر سب ہندو، یہودی، عیسائی، سنی، شیعہ تو خیر عزیز ہیں، بھائی ہیں، جان ہیں، لیکن ہندو، غیر مسلم، مسلمان سب ایک ہو جائیں گے. جی السلام علیکم آغا صاحب. سلام. میرا نام گلزہرا ہے اور میں لا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ اوور دی جنریشنز جو مٹیریل چیزیں ہیں، گھر، کھانے، یہ چیزیں بدل جاتی ہیں، بٹ انسان دی ہیومن کنڈیشن نہیں بدلتی. پھر وہ تو بدل رہی ہے، مطلب ہمارا اٹینشن اسپین کم ہو جاتا ہے. ہم لوگ وی وڈ پریفر کہ ہم لوگ چاروں کل پڑھ لیں بٹ سورہ بقرہ نہ پڑھیں. ہم حدیثے کے ساتھ پڑھ لیں گے، ہم دعائے کو میل نہیں پڑھنا چاہیں گے. ہمارے اس طرح کے مینٹل، جیسے فار ایگزامپل پرانے زمانے میں مشکلات فزیکل ہوتی تھیں، درد ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. ہمارے آج کل مینٹل ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. تو دی ہیومن کنڈیشن بدل تو رہی ہے. مجھے اس چیز سے تھوڑا سا آپ کی بات سے اعتراض کہہ رہے ہیں کہ آئی فیل کہ یہ ایشوز تو ہوتے ہیں. کسی حد تک آپ کی بات اس انداز سے صحیح ہے کہ مثلا جو جھوٹ کی قباحت آپ سے ہمارے دادا کو تھی نا، وہ ہمیں نہیں ہے. مثلا ہمارے دادا جھوٹ پہ جتنا چڑھتے تھے اتنا ہم نہیں چڑھ رہے. مثلا ہمارے فرض کریں والدہ نیاز نظر کے مسائل میں جتنا اہتمام اور انتظام کرتی تھیں وہ اب ہم نہیں کر رہے. آپ کی مراد یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہی تو کام ہے ان مجلسوں کا اور ان نشستوں کا. یہ مکہ آپ کو جو بلایا جاتا ہے، یہ زیارتوں پر آپ کو بلایا جاتا ہے، یہ جو حج کے لیے آپ کو واجب کیا جاتا ہے، یہ جو آپ کو صبح شام حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ بار بار جو آپ کو بلایا جا رہا ہے، یہ ایک ہی چیز بار بار دن میں 5 دفعہ وہی بات وہ اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ ہم پلٹیں اس بات کی طرف کہ وہ ہمارے احساسات اور جذبات ہمارے مان نہ پڑنے پائیں، اس پہ گرد نہیں آ جائے، سالم رہیں. تو اس جو انسانی جذبات ہیں، انسانی احساسات ہیں، انہیں تازہ اور سالم رکھنے کے لیے پھر اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دوبارہ پلٹ آئیں اسی کیفیت کے اندر جو ہزاروں سال سے ہے، جو انسانی قدروں کا جس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. السلام. سلام. سر آپ نے 4 اصول بتائے اسلام کے، اس میں سے ایک اصول یہ
کہتا ہے کہ اسلام نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ کسی کو خود کو نقصان پہنچانے دیتا ہے، لیکن جس طرح سے اسلام اسپریڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اسلام میں آنا سب سے زیادہ آسان ہے، صرف کلمہ پڑھو اسلام میں آ جاؤ، تو اس سے دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو تھریٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بندے توڑ رہے ہو، تو یہ کیسے آپ تو اس طرح سے مطلب آپ اس بات کو کس طرح سے بھی جسٹیفائی کریں گے کہ ہم تو خود ہی اپنے دشمن بنا رہے ہیں اور وہ خود ہی ہمارے دشمن اس وجہ سے بن رہے ہیں کیونکہ اگر ہم عیسائیت دیکھیں یا کوئی اور مذہب دیکھیں تو اس میں جانا آسان نہیں ہے، اسلام میں آنا سب سے زیادہ آسان ہے، ہندو سے مسلمان بننا آسان ہے، مسلمان سے ہندو بننا آسان نہیں ہے، تو ہم اس طرح سے جب ہم ان کے لوگوں کو اپنی طرف کریں گے تو دشمنی کریں گے، بالکل دشمنی کریں گے، تو پھر ہم ان کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ اب پہلے تو یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے یا انہیں سمجھانا ہے. اگر ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے، ہاں آپ کا سوال بہت اچھا ہے، ہمیں اگر اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم دشمنی بڑھا رہے ہیں تو یہ ایک علیحدہ اس کا جواب بنے گا، اور اگر ہمیں انہیں سمجھانا ہے تو انہیں ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ بھائی اگر فرض کرو کہ تمہیں ایک وقت کی روٹی نہیں ملی اور میں روٹی کھا رہا ہوں اور تم بھی کہو تم میری روٹی کھا رہے ہو، تو ہر شخص اپنی اپنی روٹی کھا رہا ہے، ہر شخص کا رزق اپنا ہے، ہر شخص کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، ہر شخص کو اللہ نے صحیح اور غلط کو انتخاب کرنے کا حق دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ہے اور وہ نون لیگ ہے کہ وہاں سے بندے آپ نے توڑ کے یہاں کر لیے. یہ تو انسان کے عقائد اور جذبات اور احساسات کا تعلق ہے. ایک آدمی کو یہ چیز اچھی لگ رہی تھی کہ میں اس اسکول میں داخلہ لوں، اب وہ کہہ رہا جی میں اس کو چھوڑ کے اس اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، پڑھائی وہاں بھی ہو رہی ہے، پڑھائی یہاں بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہ بہتر لگ رہا ہے اس کو. تو ابھی وہ جو جس اسکول سے نکل کے وہ بچہ آیا وہ کہہ جی میرے اسکول کے بچے نکال کے لے جا رہے ہو، تو یہ تو غیر معقول سی بات ہے. یعنی اس کو ہمیں سمجھانا ہوگا، اس کو مسیحی کو، اس ہندو کو، اس یہودی کو کہ جہاں سے ٹوٹ کر بقول آپ کے وہ ٹوٹ کر یہاں آیا ہے، ان کا بندہ توڑا ہے، تو اسے سمجھانا ہوگا کہ یہ توڑا نہیں گیا ہے، اس کا اختیار ہے. اور یہاں ہے وہ لا اکراہ فی الدین والی بات کہ کسی کو جبر اور زبردستی نہیں ہے، کوئی یہاں نہیں رہنا چاہتا وہاں رہنا چاہتا ہے. اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہم جب وہاں سے کسی بندے کو لے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ ہم انہیں حقیر اور ذلیل سمجھ کے نہیں بات کریں. مثلا اس وقت میری مجلسوں میں ایک بڑی تعداد شیعہ ہونے کی خواہش کرتی ہے، سنی آتے ہیں کہتے ہیں ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، تو میں اتنے سوالات کی بھرمار کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے بھرتی نہیں کرنی بھائی، تم سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو، کوئی مسئلہ وسلہ تو نہیں ہے. تو وہ جب میں ان سے مشکل سوالات کرتا ہوں تو سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تو میں بہت خوش نہیں ہوتا جب کوئی شیعہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس معنی میں خوش نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے اسے سمجھتا ہوں کہ بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو، وہاں کیا پریشانی تھی جو یہاں آ رہے ہو، اور یہاں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے جو آ رہے ہو. تو اگر واقعی اس کو سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو اسے اختیار ہے بھائی، وہ آنا چاہتا ہے، وہی فلاں چیز پریکٹس ہے یہ اصل میں، کہ سنی پریکٹس یہ ہے، شیعہ پریکٹس یہ ہے، عیسائیوں کے ایسے ہے، ہندوؤں کے ایسے، ایک عملی ایک کیفیت ہے. وہ اسے کہتا ہے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، تو اسے اختیار ہے. جی السلام. میرا سوال یہ تھوڑا سا آف ٹاپک ہے، لیکن میں نے اور بھی مولانا سے پوچھا، مجھے کبھی بھی کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا. اللہ کرے آج ہو جائے. میرا پہلا سوال یہ کہ اسلام میں انہیریٹنس لڑکی کی 2/3 ہے اور لڑکی کی 1/3 ہے. تو اس کا جو مجھے پہلے یہی بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کا جو مجھے جواب ملا تھا وہ یہ تھا کہ ایک لڑکا ایک پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، لڑکی کا اپنا شوہر ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ. مجھے یہ بات چلے ایون تو میں یہ بھی بائی نہیں کرتی، لیکن چلے مجھے آگے یہ کیونکہ لڑکی کا پیسہ تو اپنا ہی ہوگا، لیکن مجھے یہ بات چلے سمجھ آ گئی اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تو اس کا بھی حصہ 1/3 ہوگا. اور دوسرا میرا سوال یہ کہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بیٹے پہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کا روزہ اور نماز فرض ہوتی ہے. تو اگر کسی کی میں نے جن سے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کسی کا بیٹا نہیں ہے تو وہ یہ میک شور کرے اس کی نمازیں پوری ہوں. یہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ آپ ڈس ایڈوانٹیج پہ اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے تو اس کے پلیز مجھے جواب دیں. جی میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اگر بڑے بیٹے پہ والدین کی نمازیں اور ان کے واجبات، اور بھی سارے واجبات نہیں، نماز روزہ اور بعض کے نزدیک حج، پہلے تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمات میں سے نہیں ہے مسئلہ، یعنی یہ قرآن کی واضح آیت اور صحیح حدیث اس کے اوپر موجود ہو، اور اگر صحیح کسی کے نزدیک ہو اور کسی کے نزدیک نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے،
تو یہ بحث اجتہادی بحث ہے، اور اجتہادی بحثوں میں ہمیں سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں لڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو فلاں فتویٰ سمجھ میں آیا ہے آپ اس پہ عمل کریں، مگر اس پہ ہم ہندوستان پاکستان کا بارڈر بنا کے کھڑے ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بڑے بیٹا اگر موجود ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا، بیٹی چاہ رہی پڑھنا، تو بھائی کیوں نہیں بیٹی پڑھ سکتی ہے؟ بیٹی پڑھ سکتی ہے. اسے اپنے ماں باپ کی نماز اور ان کی واجبات جو ترک ہو گئے، رہ گئے، جو یاد ہیں، مسلم ہے کہ چھٹ گئے، انہیں پڑھ لینا چاہیے. تو جہاں تک وہ میراث والا مسئلہ ہے نا، تو دیکھیں جن احکامات پر قرآن کی صحیح آیتیں موجود ہیں نا، ان پر ہمیں ماننا اور سمجھنا یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. سمجھ میں اگر مجھ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ یہ نہیں کہیں گی میں نہیں مانتی، کیونکہ میں سمجھا نہیں پایا، یا میرا علم کم تھا، یا میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ جو میں آپ کو سمجھا سکتا. مگر آیت ہے بھائی، قرآن کے صریح حکم ہے، لہٰذا اس کا تو انکار نہیں ہوگا. مولانا سے میں نہیں سمجھ پائی، مولانا کو آتا ہی نہیں تھا بتانا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، تیسرا حصہ بیٹی کا اور مثال ڈبل حصہ بیٹے کا، تو پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں بھی فقہ جعفریہ میں اور فقہ غیر جعفریہ میں، یعنی دیگر مذاہب اربعہ جو ہیں اور فقہ جعفریہ، ان میں ایک موٹا سا فرق ہے. مثلا اکیلی بیٹی اگر ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو فقہ جعفریہ میں سارا مال بیٹی کو دیا جائے گا، اور غیر شیعوں میں یہ ہے کہ آدھا مال بیٹی کو دیا جائے گا، آدھا مرنے والے کے بہن بھائیوں کو دیا جائے گا. فقہ جعفری میں کہ نہیں، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا، سارا مال بیٹی کو دیا جائے گا. یہاں اول و تعصیب کی ایک ہمارے مدرسے کے اندر یعنی فقہی اصطلاح ایک استعمال ہوتی ہے. اہل سنت اول کے قائل ہیں، یعنی آدھا پڑھ کسی اور کو دے دو، اور شیعہ تعصیب کے قائل ہیں کہ سارا مال بیٹی کو دے دو. ٹھیک ہے، تو فقہ جعفریہ میں میراث میں بیٹی کو دیگر مذاہب کی نسبت زیادہ حق حاصل ہے. پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہ آدھا بیٹی کو اور پورا بیٹے کو اور 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو، یہ کیوں اسلام نے رکھا ہے؟ اور آپ کو مثلا ایک ہی علت بیان کی گئی کہ کیونکہ وہ اس کی شادی ہو جائے گی تو شوہر اس کو سنبھالے گا، تو اس کو تو کھلانے اور اس کو سنبھالنے اور اس کے گھر کے خرچہ دینے کے لیے تو اس کا شوہر موجود ہے، اس لیے آدھا ادھر سے آدھا کر لیا، اور اسے تو کسی اور کو بھی کھلانا پڑے گا تو بیٹے کو زیادہ دے دیا. تو یہ ایک حکمت ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں. مثلا ممکن ہے ایک حکمت ہو جو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، اس کے علاوہ بھی کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ اس لیے ایسا کیا گیا ہے، اس لیے ویسا کیا گیا ہے. تو بیٹیوں کے ہاتھ میں تھوڑا سا جگر تھام کے بیٹیاں سنیں، بیٹیوں کے ہاتھ میں، لڑکیوں کے ہاتھ میں اسلام نے کچھ چیزیں زیادہ رکھی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں دی ان کو. وہ چیزیں جو زیادہ دی ہیں، زیادہ کام دیا ہے ان کو، زیادہ اختیارات دیے ہیں، زیادہ اہمیت دی ہے، زیادہ ان کو پاور دیا ہے، اور کچھ چیزیں جو انہیں نہیں دی ہیں، ان دونوں کا جو ایک علت نکلے گی نا، وہ سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں. مثلاً آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ لڑکیاں خدا مثلاً یہ زیادہ جلدی روتی کیوں ہیں؟ آپ لوگ جلدی احساساتی کیوں ہو جاتی ہیں، جلدی جذباتی کیوں ہو جاتی ہیں؟ بھائی بات ہو رہی تھی، رو کیوں پڑی؟ یہ بات ہو رہی تھی، تم لڑ کیوں رہی ہو؟ یہ کیوں ہے آپ کے یہاں زیادہ؟ یہ اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے. آپ کی فطرت میں جذباتیت، آپ کی فطرت کے اندر جس کو کہہ لیں کہ جلدی غصہ اور جلدی پیار، یہ آپ کے یہاں اور لڑکوں سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کا نظام آپ کے ہاتھ میں دیا، اور جس کے ہاتھ میں اللہ تربیت کا نظام دے گا اس کے دل کو نرم بنائے گا، جلدی مڑنے والا بنائے گا. وہ جلدی مڑ جاتا ہے، جس کا دل جلدی مڑ جاتا ہو اس کے ہاتھ میں اللہ نظام میں تربیت دے گا، سنبھالنا، تربیت کرنا، تعلیم دینا. آپ دیکھیں اسکولوں کے اندر جو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے اسکول ہیں، ٹیچنگ اسٹاف زیادہ تر بچیوں پر، لڑکیوں پر مشتمل ہوتا ہے. کیوں؟ اگر مرد وہاں تو وہ تو کبھی اسے مارے گا، کبھی اسے مارے گا، کبھی اس کا کان کھینچے گا، کبھی کہے گا جی میں تو دوسرے دن ہی استعفیٰ دے دے گا، میں نہیں پڑھا سکتا بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو. لیکن زیادہ تر یہ لڑکیاں آپ لوگ کیوں پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک نرمی اللہ نے رکھی ہے، ایک رافت رکھی ہے، ایک لفظ اس کو صحیح استعمال کیجیے گا، پیار رکھا ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں بھی کچھ کم کر دیں. جب ذمہ داریاں آپ کی سماجی کم کر دیں تو پیسے بھی کم دو، پیسے بھی ان کے پاس کم ہونے چاہیے. ان کے پاس پیسے زیادہ کیوں ہو جب انہیں کام ہی نہیں کرنا؟ زیادہ باہر کا بھاگ دوڑ کا کام کرنا ہے اس بندے کو، تو اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہونا چاہیے. جی
آپ نے اپنی دکھائی کو وہاں پہ جواب دیا تھا، اس میں آپ کا جملہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ کی کتابیں اور ہماری کتابیں. سر میرا اس پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب تو ہماری ایک ہے، جن کتابوں پہ ہم مسئلہ ڈال رہے ہیں وہ محض تاریخی کتابیں ہیں، دے آر ہسٹوریکل بکس، رائٹ. وہ جب اتنی زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں تو پھر ہم بڑھتے چلے جائیں گے. ہم اس پوائنٹ سے کیوں نہیں آتے کہ ہماری کتاب ایک ہے؟ یہ نعرہ ضرور ہے، اچھا نعرہ ہے کہ ہماری کتاب ایک ہے، لیکن حقیقت بھی تو ہے یہ. مگر اس حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ مثلا میں آپ کو ابھی 2 آیتیں پڑھ کے سناؤں، اس کی تشریح کیجئے. جب تک آپ حدیث نہیں پڑھیں گے اس کی تشریح نہیں کر پائیں گے. اس کتاب کی جسے آپ کہہ رہے ہیں ہماری ایک ہے قرآن، اور لا ریب کہ ہماری وہ ایک کتاب ہے، لیکن یہ نعرہ زیادہ ہے. بغیر حدیث کے تو آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اور حدیث کی کتابوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. مثلا ایک آیت کو سمجھنے کے لیے مثلا حضرت ابو ہریرہ نے ایک نبی کی حدیث سنائی، اور اسی آیت کو سمجھنے کے لیے مثلا مولا علی نے ایک اور حدیث سنائی. تو یہ جو 2 حدیثیں ہو گئی، مثلا میں کہتا ہوں میں تو مولا علی کی حدیث لوں گا، آپ فلاں کہتا ہے جی میں تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لوں گا، یا میں دونوں لوں گا، تو کتابیں تو 2 ہو گئی نا، اس کا کیسے انکار کریں گے آپ؟ مسئلہ یہاں پہ کتاب کو کس طرح سمجھنے ہمارا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. بہت مشکل ہے. آپ پہلے عربی کے بہت بڑے عربی دان ہو جائیں، فلسفہ پوری طرح پڑھ لیں، یونیورسٹی کے اندر علم ادب، علم عربی، علم نحو و صرف پڑھ لیں، پھر شاید آپ کسی منزل پر آپ آ کے کہیں کہ مجھے قرآن کافی ہے. لیکن جب تک وہ آپ کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی، یہ دعویٰ، یہ نعرہ ضرور ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا. میرا سوال ہے کہ آج کل سر ہم مغربیت یا مغرب پرستی اور جدیدیت کو ایک سمجھتے ہیں. مسلمان جدید ہو سکتا ہے لیکن بس آخری سوال لے رہے ہیں میں اس کے لیے، لیکن مغرب پرست ہونا ضروری تو نہیں ہے. لیکن پاکستان میں یا وہی مسلم دنیا میں کچھ ملکوں کو چھوڑ کے مطلب جدیدیت کا معیار یہ ہے کہ مغرب پرستی بھی ہو. تو انسان مطلب کیسے جدید ہو مغرب کو فالو کیے بغیر؟ علامہ اقبال کے 2 مصروں کو قاعدہ بنا لینا چاہیے اس سوال کے جواب میں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. گئے تھے نا، یورپ گئے تھے اور وہاں پڑھنے گئے، مگر وہاں کا اثر لے کر نہیں آئے. کیوں نہیں اثر ہوا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اگر ہم مدینہ منورہ کو اور نجف اشرف کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں تو ہم پھر ساری دنیا میں گھوم پھرتے رہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معاف کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.